مقبول صحابی ہیں، لاڈلے صحابی ہیں، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھرتی کائنات میں واحد شخصیت ہیں کہ ان کو ایک ایسا منفرد اعزاز ملا ہے کہ جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دھرتی کائنات پر کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ صرف اس امت کی بات نہیں کر رہا، دھرتی کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب کی بات کر رہا ہوں، کسی کو وہ اعزاز نہیں ملا۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ اعزاز یہ ہے کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے گھر ہوں، کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک ہی گھر کے اندر ہوں، ایک ہی شخص کے نکاح میں ہوں۔ یہ دھرتی کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں سوائے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ میں کسی کو اپنے نکاح میں لے کے آتا ہوں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں لاتا، بلکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے لاتا ہوں۔ اور کسی کو اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دیتا ہوں وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی کے مطابق دیتا ہوں۔ کسی کی بیٹی اپنے نکاح میں لیتا ہوں وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہوں وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم شخصیت ہیں، ہماری بیٹیوں کے لیے رشتہ باپ پسند کرتا ہے، کسی کے لیے چاچا رشتہ پسند کرے گا، کسی کے لیے ماموں رشتہ پسند کرے گا، کسی کے لیے والدہ رشتہ پسند کرے گی، کسی کے لیے پھپھو رشتہ پسند کرے گی، کسی کے لیے کوئی خالہ رشتہ پسند کرے گی، کسی کے لیے کوئی رشتہ پسند کرے گا۔ ہائے عثمان تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرا رشتہ اللہ نے پسند کیا ہے نبی کی بیٹی کے لیے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، ایک ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف ہے، پھر ایک ہجرت مکے سے مدینے ہے۔ جو حبشہ والی ہجرت ہے، جو مکے والی ہجرت ہے، اس میں آقا مدنی کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ شامل ہیں۔ سمندری سفر تھا، سفر کے اندر بیمار ہوئیں، اسی بیماری میں پھر مکے سے مدینے ہجرت کی اور زیادہ بیمار ہو گئیں، بیماری میں ہی ایام گزرے، بدر کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا میرے صحابہ بدر میں جانا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے، حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عثمان کدھر؟ فرمایا آپ کا حکم ہے جنگ کے لیے جانا ہے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں مجاہد بننا چاہتا ہوں، میں یہ شہید یا غازی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا عثمان بتا امیر کی اطاعت کے اندر ثواب زیادہ ہے یا مجاہد بن کر اپنی مرضی سے جہاد میں ثواب زیادہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کے حکم پر، آپ کا حکم ماننے کا ثواب زیادہ ہے،
آپ کی نافرمانی میں جہاد میں جاؤں وہ ثواب نہیں ہے۔ فرمایا تجھے پتہ ہے میری بیٹی تیری بیوی بیمار ہے، تو اس کی دیکھ بھال کر، تجھے بدر میں جانے کا ثواب ملے گا، تجھے بدر میں جانے کا، جہاد کا مکمل ثواب ملے گا، کیونکہ تو اپنی مرضی سے نہیں رہ رہا بلکہ میری کہنے پر، میرے حکم پر، میری تشکیل میں تو رہ رہا ہے، اس لیے تجھے بھی بدر کا پورا ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے جب واپس آتے ہیں، حضرات صحابہ کرام، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ رہتے ہیں، بالکل گمسم ہو گئے، پریشانی کے عالم میں وقت گزار رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تسلیاں دے رہے ہیں، عثمان یہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہر کسی نے جانا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، غم زدہ کیوں ہوتا ہے، دکھی کیوں ہوتا ہے؟ حضرت عثمان کہتے اللہ کے نبی پریشان اس لیے نہیں ہوں کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، پریشان اس لیے ہوں کہ میرا جو آپ سے دامادی کا رشتہ تھا، جو جسمانی میرا آپ کے ساتھ تعلق تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کی بیٹی میرے نکاح کے اندر نہیں ہے، میں اس لیے پریشان ہوں، میں اس لیے غم زدہ ہوں، میں اس لیے دکھی ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی جوان ہے، میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ فرمایا عثمان مجھے تو بڑا محبوب ہے، مجھے تیرا داماد میرا بننا مجھے بڑا محبوب ہے۔ اے عثمان میری رقیہ انتقال کر گئی، میری ام کلثوم انتقال کر جائے، میری ایک بیٹی نہیں، دو بیٹیاں نہیں، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا میں تیرے نکاح میں دیتا، فوت ہو جاتی دوسری کا نکاح کر دیتا، وہ فوت ہو جاتی، تیسری کا نکاح کر دیتا، وہ فوت ہو جاتی، یکے بعد دیگر 40 بیٹیاں میں تیرے نکاح میں دیتا۔ ایک روایت کے اندر اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں یکے بعد دیگر دیتا، ایک انتقال کرتی جاتی میں دوسری کا نکاح تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں، اگر ہمارے داماد اچھے نہ ہوں، اگر ہماری بیٹی کو خوش نہ رکھیں، ہماری بیٹی پر ظلم کرنے والے ہوں، ہماری بیٹیوں پر تشدد کرنے والے ہوں، ہماری بیٹیوں کو غم دینے والے ہوں، مجھے بتاؤ کون ظالم باپ ہوگا جو ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی بھی دے دے گا؟ تو پتہ چلا جب آج ہم اپنی بیٹی ایک نکاح کے جب اندر دیتے ہیں، اگر وہاں سے سکھ نہ ملے ہماری بیٹی کو، اگر وہاں سے سکون ہماری بیٹی کو نہ ملے، تو اس کے نکاح میں دینا تو دور کی بات ہے، اس گھر میں دینا تو دور کی بات ہے، ہم اس خاندان میں اپنی بیٹی اپنی بچی کا رشتہ نہیں کرتے، کیونکہ اس خاندان والے نے ہماری بچی پہ ظلم کیا، اس خاندان والے نے ہماری بیٹی کو دکھ دیا، اس خاندان والے نے ہماری بچی پہ تشدد کیا، ہم اس کے نکاح میں نہیں دیتے۔ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں، حضرت رقیہ کو حضرت عثمان نے خوش رکھا ہے۔ حضرت رقیہ کے بعد اسی لیے اللہ کے نبی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان نے خوش رکھا ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عثمان اگر 40 بیٹیاں ہوتی یا 100 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان نے خوش رکھا ہے، سکون دیا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوہرے داماد کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے
کہ دنیا کے اندر کسی دوسرے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے اندر اللہ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ایک جگہ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرمائے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اس دروازے سے جو ابھی داخل ہوگا آنے والے کو جنت کی بشارت دے دینا۔ چنانچہ تھوڑی دیر گزری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں، صحابہ نے جنت کی بشارت دی، مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس دروازے سے جو آئے گا اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں، اللہ کے نبی نے جنت کی صحابہ نے جنت کی بشارت دے دی۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ اس دروازے سے جو داخل ہوگا اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ چنانچہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، صحابہ نے کہا عثمان تیری عظمت پہ قربان جائیں، تجھے اللہ اور اس کے رسول جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ اللہ اس کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، ایک پہاڑ پر کھڑے ہیں، پہاڑ نہ ہلنا شروع کر دیا، زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ماؤ پہاڑ پر مارا، کہا اے پہاڑ تجھے معلوم نہیں ہے تجھ پر کون کھڑا ہے؟ تجھ پر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے ہیں، تو کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ان جیسا حیادار انسان دھرتی کے اوپر کوئی نہیں، بڑے حیا والے تھے۔ غسل خانے کے اندر غسل کرتے ہوئے کپڑے اتار کر نہانے کی گنجائش ہے، لیکن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل بھی تہمت باندھ کر کیا کرتے کہ مجھے حیا آتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف فرمائے، ایک روایت کے مطابق اپنے گھر میں تشریف فرمائے، ایک روایت کے مطابق کوے کی منڈیر پر تشریف فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی پنڈلی سے کپڑا اوپر اٹھا ہوا ہے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، فرمایا کون ہے؟ فرمایا میں ابو بکر ہوں، فرمایا اندر آ جاؤ اجازت ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، اللہ کے پاک پیغمبر اسی طرح بیٹھے رہے، اندر آنے کی اجازت دے دی، اور بھی کئی صحابہ آتے رہے، اپنا کام کر کے اپنی بات اللہ کے پاک پیغمبر کو بتا کر مسئلہ پوچھ کر واپس جاتے رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اسی طرح ٹیک لگا کر پنڈلی سے کپڑا اوپر
اوپر اٹھا ہوا ہے، ایسے ہی تشریف فرمائے۔ اسی اسنا میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، فرمایا کون ہے؟ فرمایا میں عثمان ابن عفان ہوں۔ فرمایا عثمان ٹھہر جا ٹھہر جا، ابھی تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کپڑا، اللہ کے پاک پیغمبر پنڈلی سے کپڑا سیدھا کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، کپڑوں کو سمیٹ کر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ فرمایا عثمان اب آجا۔ حضرت عثمان اندر آتے ہیں، اپنی بات کر کے جب واپس چلے جاتے ہیں، میری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج محمد آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو مجھے سمجھ نہ آئی۔ فرمایا عائشہ پوچھنا کیا پوچھنا چاہتی ہے، بتانا کیا بتانا چاہتی ہے؟ فرمایا میرے ابا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، عمر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، باقی صحابہ بھی آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن عثمان جب آیا آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا عائشہ میں عثمان سے حیا کرتا ہوں، کیوں عثمان سے حیا نہ کروں؟ اس عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں حیا نہ کروں؟ اس عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شراب نہیں پی، دور جاہلیت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی زنا نہیں کیا۔ باقی جتنے لوگ تھے شراب عام تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ایک اشارے پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ مدینے کے اندر ایک کنواں تھا بئر روما، اس کا پانی بڑا میٹھا تھا۔ پانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اگر پانی ٹھیک نہ ہو تو طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیوں یہ فلٹر اہتمام کرتے ہیں، فلٹر کا پانی استعمال کرتے ہیں، پانی ٹھیک نہیں۔ تو مدینے کے اندر بھی ایک بئر روما کنواں ایسا تھا جس کا پانی بڑا میٹھا، خوشگوار اور پیارا پانی تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کنویں کا پانی پسند فرماتے تھے، لیکن وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پیسوں کا بیچا کرتا تھا۔ تو مدینے کے صحابہ غریب صحابہ تھے، وہ آ گئے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس، اللہ کے نبی پانی کی بڑی قلت ہے، یہودی بڑا مہنگا پانی بیچتا ہے، کوئی انتظام کیجئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا اے جبرائیل جا کر میرے پاک پیغمبر کو کہہ دیجئے، اپنے صحابہ میں اعلان کر دیجئے، جو شخص بھی اس یہودی سے کنواں خرید کر وقف کر دے گا، جنت کی نہروں کی، جنت کی بشارت میں خدا خود دے رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیا یہ حکم، کیا یہ سعادت کیا میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا ہے عثمان اگر تو بھی یہ خرید کر فروخت وقف کر دے گا تو یہ اعزاز، یہ جنت کی بشارت تیرے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہوتے ہیں، اس یہودی کے پاس چلے جاتے ہیں، اس یہودی کو کہتے ہیں یہودی میں تیرے سے یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں، بتا کیا رقم لے گا، کیا قیمت لے گا؟ وہ یہودی سمجھ گیا کہ عثمان مدینے کا بہت بڑا تاجر ہے، مدینے کا بہت بڑا بزنس مین ہے، یہ عثمان خود چل کے آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ تجارت کے لیے، یہ پانی کو فروخت کرنے کے لیے خرید رہا ہو۔ وہ یہودی نے چلاکی کی، کہنے لگا عثمان میں یہ کنواں
کھریدوں فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان نے کہا یہودی تو اپنی منہ مانگی قیمت مانگ، میں تجھے قیمت ادا کروں گا۔ جب اس نے کہا میں اتنی قیمت ادا کر دوں گا، وہ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے میں اتنے 1000 درہم تیرے سے لوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے اتنے 1000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ یہودی کہنے لگا ایک ساتھ شرط اور بھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہنے لگا میں آدھا کنواں بیچوں گا، پورا کنواں نہیں بیچوں گا۔ فرمایا آدھا کنواں کس طرح؟ کہنے لگا ایک دن عثمان تیری باری ہوگی، تو پانی فروخت کر لیا کر، ایک دن میری باری ہوگی، میں پانی اپنی مرضی کا ریٹ لگا کر فروخت کر لیا کروں گا۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، ایک دن میری باری ایک دن تیری باری۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا اللہ کے نبی یہ کنویں کالے کے ساتھ یہودی کے ساتھ یہ طے ہو گیا، ایک دن وہ پانی فروخت کرے گا، ایک دن ہماری باری ہوگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ جس دن عثمان کی باری ہوگی خوب پانی بھر لیا کرو۔ صرف مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے، اگر کوئی یہودی پانی بھرنا چاہے یہودی بھی پانی بھر سکتے ہیں، کوئی مشرک پانی بھرنا چاہے ان کو بھی اجازت ہے، اگر کوئی عیسائی پانی بھرنا چاہے ان کو بھی اجازت ہے، ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ آج کے دن جس کو جتنا پانی چاہیے وہ اس کنویں سے لے سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا۔ جب اگلا دن ہوا یہودی کی باری آئی، یہودی کے پانی لینے کے لیے کوئی نہ آیا، اس نے سوچا یہ کیا معاملہ ہے، پتہ چلا حضرت عثمان تو پانی فری تقسیم کر رہے ہیں، غیر تو غیر یہودی کہتے ہیں میرے اپنے بھی اس دن عثمان کی باری سے پانی لے رہے ہیں۔ وہ یہودی سوچ میں پڑ گیا مجھے تو یہ نقصان ہو گیا، میرا کیا بنے گا؟ فوراً حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے عثمان میں سارا کنواں بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا اب تو خود بیچنے آیا ہے، اب ہم مشورہ کر کے دیں گے، مشورہ کر کے تیرے سے خریدیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے مشورہ کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان اب یہودی کو کہے ہم ایسے کنواں نہیں خریدیں گے، کنواں اس طرح خریدیں گے جس باغ کے اندر وہ کنواں ہے وہ باغ بھی تجھے اب فروخت کرنا پڑے گا، وہ باغ بھی اب بیچنا پڑے گا۔ اب یہودی کیا نہ کرتا، اس نے باغ بھی بیچ دیا، کنواں بھی بیچ دیا۔ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں وہ باغ بھی وہ کنواں بھی آج تک حضرت عثمان کے نام پر رجسٹر ہے۔ حضرت عثمان کے نام پر عرب کے اندر مدینے کے اندر بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہیں جو غرباء مساکین کو اس میں سے حصہ جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ والا کام کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا عثمان وہ پانی کا کنواں چاہیے۔ حضرت عثمان نے دیکھا اتنے 1000 درہم کوئی بات نہیں، میرے پاک پیغمبر کا حکم ہے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یعنی اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ دیوانہ پروانہ مستانہ اللہ کے نبی حکم دیتے تھے، اللہ کے نبی کے ایک اشارے پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، روایات میں آتے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی تنگی کا زمانہ ہے، بڑی غربت کا زمانہ ہے، بڑی گرمی کا موسم ہے اور سفر بھی بڑے دور کا ہے۔ غزوہ تبوک کا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آ جائے۔
ہر صحابی نے اپنے اپنے استطاعت کے مطابق دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر اعلان فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر اعلان کیا بڑی دور کا سفر ہے، سفر گرمی کا موسم ہے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پھر 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے لا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان میں سے ان دراہم کو، ان درہموں کو اٹھاتے ہیں، ایک ہاتھ میں ایسے پکڑتے ہیں، ایسے اچھالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو مجھے بتاؤ اللہ کے نبی نے یہ جملہ اپنی طرف سے بولا تھا؟ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی کوئی سرزد ہو بھی گئی تجھے اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ تیرے سے راضی ہو چکا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ اکبر حضرت عثمان کے کیا کہنے، ان کی فضیلت، عظمت، مقام و مرتبے کے کیا کہنے۔ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام پہنچتے ہیں، مکے والوں کو پتہ چلا یہ عمرہ کے لیے آئے ہیں، فرمایا عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا 1400 صحابہ کا یہ مجمع ہے، فرمایا کسی کو نمائندہ بنا کر، قاصد بنا کر مکے میں بھیجا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، ان کو کہا جائے ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کس کو قاصد بنایا جائے؟ فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورے کے اندر طے ہوا کہ حضرت عثمان کو قاصد بنا کر بھیجا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ احرام کی حالت میں، یاد رکھیں احرام کی حالت میں جب مکے بندہ جاتا ہے، کعبے پہ نظر پڑتی ہے، دل کرتا ہے میں جلدی جلدی طواف کر لوں۔ حضرت عثمان احرام کی حالت میں حرم کے اندر موجود ہیں، ادھر صحابہ کہتے ہیں عثمان تو ہم سے بازی لے گیا، وہ تو عمرہ کر کے واپس آئے گا، ہمیں تو پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابہ مجھے عثمان پہ یقین ہے، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے لوگ کہتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے لوگ کہتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے مستانے کو کہتے ہیں اے عثمان تو طواف کرنا چاہتا ہے طواف کر لے، تو عمرہ کرنا چاہتا ہے عمرہ کر لے، تجھے اجازت ہے، لیکن تیرے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں لوگوں مجھے عمرہ کرنا، مجھے طواف کرنا، مجھے کعبے کی عظمت اللہ کے پاک پیغمبر نے سکھلائی ہے، میں اللہ کے پاک پیغمبر کے بغیر نہ عمرہ کروں گا نہ طواف کروں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکے والوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ادھر کسی نے افواہ پھیلا دی، اللہ کے پاک پیغمبر تک خبر پہنچا دی کہ مکے کے اندر عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں، فون کا زمانہ نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر تک خبر پہنچتی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خبر اللہ کے پاک پیغمبر کے کانوں تک پہنچتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سارے صحابہ پہ اعلان کرتے ہیں فوراً یہاں درخت کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ 1400 صحابہ سارے کے سارے اس درخت کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا حکم
ہے. فرمایا مجھے خبر ملی ہے مکے کے اندر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے. پکھے چلا دو. تب تک واپس نہیں جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر زندہ ہیں. خبر یہ پہنچتی ہے شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی بیعت کروا رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اللہ کے نبی بیعت تو ہو چکی ہے اسلام کی. فرمایا یہ بیعت کٹ مرنے کی ہے. جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے. چنانچہ 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی. جب اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ پر سارے صحابہ بیعت کر رہے تھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرا عثمان ہوتا میرا عثمان بھی بیعت کرتا. چنانچہ اللہ کے نبی نے اپنا دوسرا ہاتھ سب سے اوپر رکھا. فرمایا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی نے حضرت اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. فرمایا میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرا محبوب یہ تیرے سے جتنے لوگوں نے تیرے ایک حکم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ان سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے. ان سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں. ایک جنازہ لایا گیا اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے. فرمایا کون ہے یہ؟ فرمایا اللہ کے نبی فلاں ابن فلاں ہے. فرمایا میرے صحابہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. میں جنازہ اس کا نہیں پڑھاؤں گا. اللہ کے نبی یہ منافق تھا کلمہ پڑھنے والا ہے. تھا منافق کلمہ پڑھنے والا ہے. اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیے. فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کے دل کے اندر میرے عثمان کا بغض تھا اس کی وجہ سے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں. تو جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہوگا جس کے دل میں صحابہ کی نفرت ہوگی اللہ کے نبی اس کا جنازہ اس کی بخشش کے لیے دعا نہیں کر رہے. اور آپ کو یہ واقعہ بھی یاد ہوگا سب سے بڑا منافق جب مرتا ہے اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے میرا محبوب پیغمبر اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھائیں تب بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے میرے صحابہ اگر اللہ یہ کہتے کہ اس کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھاؤ تب میں بخشوں گا تو میں محمد اس کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا دیتا. وہ منافق سب سے بڑا اس کے بارے میں اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. لیکن یہ جس کے دل میں صحابی کا بغض ہے جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں. تو صحابہ سے محبت صحابہ سے عشق صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جمعے کی جو 2 اذانیں ہیں جمعے کی یہ 2 اذانیں ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی. اللہ کے نبی کے زمانے میں 1 اذان تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں 1 اذان تھی. حضرت عمر کے زمانے میں 1 اذان تھی. حضرت عثمان نے 2 اذانیں جب اکثریت ہو گئی کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اس وقت اس کے بعد کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے جمعہ پڑھنے کے. ہر کام حرام ہے. آپ خرید و فروخت کرتے ہیں وہ حرام ہے. تو حضرت عثمان نے کہا اکثریت ہے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں سستی بھی آ گئی ہے اس لیے پہلی اذان اس لیے ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور دوسری اذان اس وجہ سے ہے کہ اب جو جمعے کی اصل اذان ہے وہ دوسری اذان ہے. اب اس کے بعد ہر کام حرام ہے سوائے جمعہ پڑھنے کی. تو وہ 1400 سال سے آج تک حرمین میں بھی 2 اذانیں اسی طرح ہو رہی ہیں. آپ کہیں گے اگر یہ 2 اذانیں ہیں پھر یہ حضرت اذان عثمانی ہوئی سنت اذان تو نہ ہوئی. تو یاد رکھیں اللہ کے پاک پیغمبر کا پاک ارشاد ہے میرا کام بھی سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین کا جو کام ہے وہ بھی سنت ہے.
اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان نے جو اذان شروع کروائی ہے وہ بھی صحیح معنوں میں سنت ہے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن ہیں، قرآن لکھنے والے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک تقریباً 4.25 پارے بنتے ہیں۔ یہ 4.25 پارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے لکھے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناشر قرآن بھی ہیں۔ دنیا کے اندر یہ قرآن جو پھیلا ہے، قرآن ہم تک جو پہنچا ہے، یہ صحیح معنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہے، اکٹھا کر کے ان کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی چند باتیں، حضرت عثمان کو شہید کیوں کیا گیا، اس کے محرکات کیا تھے، وجوہات کیا تھی، وجہ کیا تھی، اصل پیچھے سازش کیا تھی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ جمعے میں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے